بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج اگر ہم بات کریں تو ہمارے ملک کے اور ہمارے معاشرے کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ علم سے دوری بھی ہے، جو مزید انسان کو بے راہ روی کی راستے پر ابھارتی ہے اور انسان کو اس سے دور کر دیتی ہے۔ اسی علم سے دوری اور جہالت کی فراوانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بات کریں، آج کا جو مین ہمارا ٹاپک ہے، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کا میل جول کیا اس بارے میں علماء اور مفسرین اس کو جائز قرار دیتی ہیں یا نہیں۔ ہم بات کر لیتے ہیں کہ منگنی ہو جانے کے بعد لڑکے اور لڑکی کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے اور میل جول رکھنے کے معاملے میں شرعی رکاوٹیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ حالانکہ منگنی کے بعد بھی جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے بالکل اسی طرح اجنبی اور نامحرم ہوتی ہیں جیسے کہ وہ منگنی سے پہلے تھے۔ ہاں، ایک حدیث مبارکہ میں یہ ضرور آتا ہے کہ اگر آپ نے منگنی یا نکاح کرنا ہے تو آپ اپنی ہونے والے جو آپ کے ساتھی ہیں، وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کو چھپ کے دیکھ سکتی ہیں، وہ بھی سامنے نہیں، تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ اور یہ اس لیے کہا گیا کہ تاکہ آپ کو اس کے حسن و جمال کا اندازہ ہو جائے اور بعد میں شادی کے بعد کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو محترم سامعین، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے بالکل اسی طرح اجنبی اور نامحرم ہوتی ہیں جیسے کہ وہ منگنی سے پہلے تھے۔ لہٰذا نکاح ہونے کے بعد ہی ان دونوں کے لیے ایک دوسرے سے بے حجابی گفتگو جائز ہے۔ جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا، یہ دونوں میاں بیوی نہیں بن جاتے اور نہ ہی ایک دوسرے کے والدین ان کے لیے ساس اور سسر بن جاتی ہیں، تب تک یہ کام بالکل جائز نہیں ہے۔ منگنی کے باوجود انہیں آپس میں پردہ بھی کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کے والدین سے بھی شرعی پردے کا لحاظ بھی رکھنا ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے گھر میں آنا جانا ہے تو وہاں پہ بھی پردے کا لحاظ یا اس کا خصوصی خیال رکھنا پڑے گا۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں منگنی کی آڑ میں پردے سے متعلق شرعی احکامات کو پہلے سے بڑھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی معاشرے کی یہ حالت ہے کہ وہ پردہ بالکل برائے نام رہ چکا ہے، اگر ہے بھی صحیح تو وہ صرف گلے میں دوپٹہ برائے نام نظر آتا ہے، اور اگر پھر منگنی ہو جائے تو وہ تو ایک چھوٹ مل جاتی ہے کہ اب تو منگنی ہوگی اور پردہ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں اور قرآن میں باقاعدہ طور پر یہ بات واضح طور پر بتلائی گئی ہے کہ اگر نکاح نہیں ہوا، اگر وہ محرم ہے آپ کے لیے تو نہ محرم ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ پردے میں رہنا ہے۔ ایک دوسرے کو نہ صرف آزادانہ دیکھتے ہیں منگنی کے بعد، بلکہ بات چیت، ہنسی مذاق، ایک دوسرے کے ساتھ تنہا گھومنے پھرنے، اس کے سلسلے جو ہے وہ زور و شور سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے کام ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ ایک بار پھر ذہن نشین کر لیں کہ منگنی ہو جانے کے باوجود ابھی تک بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور نامحرم ہی ہیں۔ اور اسی طرح غیر محرم کے ساتھ اگر تنہائی میں ہم بات کرتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز کسی ایسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے جس کے ساتھ اس کا محرم مرد نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا پیدا کرنے کا بھی ایک طریقہ بتا دیا۔ ہم بزرگوں کی شرم و حیا کے واقعات تو سنتے ہیں، خود میں عمل کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے عمل کرنے کی تو وہاں پہ ہماری جو شرم و حیا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا آپ حضرت حسن بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کسی کمرے میں بھی ہوتے اور اس کا دروازہ بھی بند ہوتا تب بھی نہانے کے لیے آپ کپڑے نہ اتارتے، اور حیا کی وجہ سے آپ کمر سیدھی بھی نہ کرتے تھے۔ ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو تنہائی میں بھی شرم و حیا کا لحاظ رکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہماری ایک تعداد ہے جو تنہائی تو کیا سب کے سامنے بھی شرم و حیا کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ کبھی مختصر اور باریک سا لباس پہن کر، کبھی شادیوں میں مرد و خواتین کی مکس ناچ گانے کی محفلیں سجا کر، اور کبھی نگاہوں کو حرام سے بھر کر شرم و حیا کا سریعام جنازہ نکالتی نظر آتی ہے۔ آئیے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہیں کہ اللہ ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا نصیب فرمائے، شرم و حیا کی عادت ہمارے اندر اپنانے کی عادت اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔